الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے یا تو وہ نیکی ہوگی یا گناہ ہوگا۔ اچھا کام ہے تو وہ نیکی میں شمار ہوتا ہے، اور اگر برا کام ہے تو اس کو گناہ میں، معصیت میں شمار کریں گے۔ اگر وہ نیکی ہے تو انسان کے دل میں نورانیت آتی ہے، زندگی میں اطمینان اور سکون ملتا ہے، اور اگر کوئی معصیت، نافرمانی اور گناہ کا کام ہے، اس سے انسان کے دل میں بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، زندگی میں الگ الگ طرح کی تکالیفیں، حالات، مصیبتیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ نیکیوں سے زندگی میں سکون آتا ہے اور گناہوں سے زندگی میں بے اطمینانی اور بے چینی ہوتی ہے۔ آدمی کے اوپر جو بھی حالات ہے، جو بھی تکالیف اور مصیبتیں ہیں، یا تو اس کے اعمال بد کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آدمی جب بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے گویا کہ
اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے تو جس راستے پر چل رہا ہے، ان حالات کے آنے کی وجہ سے، مصیبتوں کے آنے کی وجہ سے اگر تو سمجھ جائے، سنبھل جائے، سدھر جائے تو یہاں سے تیرا راستہ بدل سکتا ہے، ہدایت کی طرف تو آ سکتا ہے۔ اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کی زندگی اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر بے چینی والی، بے سکونی والی، بے اطمینانی والی کر دیتے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ آدمی جب اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے ماتحتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے نافرمان بن جاتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر آدمی معصیت میں اور نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہاں تک کہ گھر میں پلے ہوئے جانور بھی اس کی نافرمانی پہ تل جاتے ہیں، اس کی بات مان کر نہیں دیتے۔ اللہ کی اطاعت جو بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی اطاعت اور محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دل میں اس عمل کرنے والے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مخلوق کے دل میں اس کی عزت ڈال دیتے ہیں، اس کا احترام ڈال دیتے ہیں۔ تو جو مخلوق میں محبت نظر آتی ہے، کوئی بھی نیک آدمی ہوگا دیکھیے کہ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، یہ اصل میں اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ ایک عالم ہے، ایک حافظ قرآن ہے، تو اس کا احترام لوگ اس کے علم کی وجہ سے، اس کے ورع اور تقوی کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور مال و دولت کی وجہ سے عزت نہیں ملا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مال و دولت کی بنیاد پر عزتوں کے فیصلے نہیں ہوتے، وہاں تقوی کی بنیاد پر انسان کا احترام ہوتا ہے، تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اکرام فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتے ہیں اور ایسی جگہ سے اسے رزق دیا جاتا ہے کہ انسان کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آدمی سوچتا بھی نہیں ہے، اور وہاں سے اس کا کام نکل جاتا ہے۔ ایک دم سے کوئی اچانک بڑا کام آن پڑا، اب آدمی پریشان ہے کہ جاؤں تو کہاں جاؤں، کروں تو کیا کروں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے آسانی والا راستہ نکال دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہے۔ ہر چیز اسباب سے نہیں ملتی، اصل میں ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی اسی بات پر تو زور دیتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس اللہ سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوگا اسی سے ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے وہ اللہ کرتے ہیں۔ یہاں مسجد میں آ کر بیٹھنا، نمازوں کے لیے آنا جانا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر وہ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی دوسروں کی طرح بازاروں میں، نکڑوں پر، سڑکوں پر، کاروبار میں، تجارت میں لگائے رکھتا اور عبادت سے، نمازوں سے محروم کر دیتا، لیکن اس رب کریم نے توفیق عطا فرمائی، جمعہ کے لیے حاضر ہوئے، یہاں اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے یہاں حاضر ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ ہمارا آنا کمال نہیں، اس رب نے ہمارے قدم اس مسجد کی طرف اٹھائے، یہ توفیق بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی قدرت ہیں، وہ اللہ کی طاقت ہیں کہ جو ہمیں یہاں مسجد تک لے آئی، کھینچ کر لائی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں طلب صادق ہوتی ہے، سچی طلب ہوتی ہے کہ بس اب اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، بس اب اللہ کی عبادت میں لگنا ہے، بس اب نیکیوں کے بہار کا موسم ہے، یہ رمضان آنے والا ہے، اب نیکیاں کمانی ہے، وہ آدمی اپنی ساری چیزیں داؤ پر لگا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نقصان برداشت کر لیتا ہے، لیکن نیکیوں کا ایک پل بھی وہ ضائع نہیں کرتا، نیکیوں کا ایک منٹ بھی وہ گنواتا نہیں ہے۔ یہ اصل میں عقل مند انسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہیں جو موت کے بعد کام آنے والی نیکیاں کرے۔ من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو نیکیاں اور جو اعمال کام آنے والے ہیں اس میں جڑ جائے، لگ جائے۔ یہ عقل مند انسان بتایا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کامیاب انسان، عقل مند انسان وہ ہے جس کے پاس بزنس کی چالاکی ہو، جو بزنس میں ماسٹر مائنڈ ہو۔ حضور نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے، نیک اعمال کی تیاری کرے، اپنے نفس کے چونچلے کو، اپنے نفس کے ڈھکوسلے کو پہچانے۔ نفس جو ہے انسان کو ہمیشہ خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ کبھی آزمائش کی طرف، وہ اعمال کی طرف نہیں لاتا۔ اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے نفس کے پیر کچلنے پڑتے ہیں، اس کا سر کچل کر ہمیں یہ نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف ہمارا نفس ہے، دونوں کا مقابلہ کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور یہ مقابلہ کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ نفس اور شیطان جو ہے یہ اچھوں کو اس کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے اور اچھوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، من یعمل سوءا یجز بہ، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی برائی کرتا ہے اسے اس کا بدلہ ملتا ہے، برائی کا بدلہ مل کر رہتا ہے۔ یا تو کیش کا گناہ ہے تو اسے کیش میں اس کی سزا ملنی ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، میرا بندہ سدھر جائے، تاکہ یہ اس کا گناہ نامے اعمال سے مٹ جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ آدمی گناہ تو کیش کا کرتا ہے لیکن توبہ کے لیے انتظار کرتا ہے کہ جب بڑھاپا آئے گا، مسجد کا کونا پکڑنا ہے، تسبیحیں گمانی ہے، اس وقت توبہ کر لیں گے۔ کیش کا گناہ ہو تو توبہ بھی کیش میں، یہ عقل مند انسان کہلاتا ہے۔ ہماری نادانی یہ ہے کہ گناہ کیش میں کرتے ہیں اور توبہ کے لیے انتظار کرتے ہیں، جب رمضان آئے گا توبہ کر لیں گے، جب بوڑھاپا آئے گا توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، مزے کر لو، ابھی نفس کی جو تقاضے ہیں، خواہشیں ہیں، وہ پوری کر لو۔ عیاشیوں میں اور زندگی کو بے تحاشا اس طرح سے گزارتے ہیں جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد کام آنے والے اعمال کی تیاری کرے، شروع کر دے۔ یہ مبارک مہینے اس لیے آتے ہیں، یہ مغفرت کے ایام، یہ آنے والا جو مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالی بہانہ ڈھونڈتے ہیں ایمان والوں کی مغفرت کے لیے۔ جیسے کہ اگر اسکول میں، مدرسے میں کسی استاد یا ٹیچر کا کوئی خادم ہو، کوئی بچہ، کوئی اسٹوڈنٹ جو ہمیشہ اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کا فرما بردار ہے، اس کے ایک اشارے پر استاد کا اور ٹیچر کا سارا کام کر کے دیتا ہے،
تو ظاہر ہے کہ وہ استاد اور وہ ٹیچر اس شاگرد سے، اس اسٹوڈنٹ سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جب ایگزام اور امتحان آتے ہیں تو وہ بہانہ تلاش کرتا ہے کہ یہ تو میرا فرما بردار شاگرد ہے، میں کسی بہانے سے اس کو جلدی سے پاس کر دوں، اسے کامیاب کر دوں۔ تو ایمان والے بندے جو نیکیوں میں لگے ہیں، اعمال صالحہ میں جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ میرے بندے تو میرے فرما بردار ہے، کون سا بہانہ مل جائے میں ان کو پاس کر دوں، کامیاب کر دوں۔ اور یہ رمضان جو آتا ہے اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس لیے ایک اشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا اللہ نے رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن کی معصیتیں کم ہو، جن کے گناہ کم ہو، اللہ تعالیٰ پہلے اشرے میں اس کے اوپر رحمت کی نظر فرما دیتے ہیں، اسے معاف کرتے ہیں، بخشش ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نیکیاں کم ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ درمیانی اشرے میں ہم اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں کہ میرے بندے، میری مغفرت کا بازار عام ہے، مغفرت کا دربار لگا ہوا ہے، جا تو بھی لگے ہاتھوں مغفرت کا پروانہ لے جا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تیسرا عشرہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے پاپی لائے جاتے ہیں، جن کی زندگیاں گناہوں میں گزری ہیں، نام اعمال میں نیکیوں کا کوئی تصور نہیں، حق تعالی شانوں کی طرف سے ان کی مغفرت کا اور ان کی معافی کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ میرے بندے آ جائیے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس کے آخری ایام ہیں، اس میں تو بھی اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے والوں میں اپنا نام لکھا لے اور اللہ کے رجسٹر سے گنہگاروں میں سے نکل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایک مہینہ دیا ہمیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 30 روزے بڑے مشکل ہے، لیکن جب شروع ہوتے ہیں 1-2 گزرتے ہیں اور رمضان ختم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا۔ اور جن کو نہ کرنا ہے نیکی، ان کے لیے رمضان بھی غیر رمضان کی طرح ہے۔ کیا رمضان اور کیا غیر رمضان؟ جن کی نمازوں کی عادت ہے وہ رمضان میں بھی پڑھیں گے، غیر رمضان میں بھی پڑھیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کا رمضان اچھی طرح سے گزر گیا، طاعات میں، عبادتوں میں، نیکیوں میں گزر گیا، اللہ تعالیٰ اس کا پورا سال اسی طرح نیکیوں میں گزاریں گے۔ اور دوسری ایک خوشخبری اور خوش قسمتی روزے دار کے لیے اس رمضان کے مہینے میں، عام دنوں میں تو اس کا وعدہ ہوتا ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ لے، میں تیری دعا قبول کر لوں گا۔ یہ قرآن کریم میں عام اعلان ہے، کسی کے لیے خاص نہیں۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مانگ لے، میں تیری مانگ کو پوری کروں گا، تیری مرادیں پوری کر دوں گا، تیری دعائیں قبول کر لوں گا۔ اور جب رمضان آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دن میں ایک دعا اور رات میں ایک دعا قبول ہونے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ روزے دار کی ایک دعا اللہ تعالیٰ دن میں بھی قبول فرماتے ہیں اور ایک دعا رات میں بھی قبول ہوتی ہے۔ تو سوچئے کہ اگر ہم لوگ رمضان میں دن اور رات میں ایک ایک دعا بھی مانگیں گے تو پورے رمضان میں 60 دعائیں قبول ہو گئی۔ اور 60 دعائیں تو ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہم مانگتے ہیں تو کیا مانگیں کہ اللہ گناہ معاف کر دے، روزی میں برکت ہو جائے، بچے نیک صالح بن جائے، بیماری نہ ہو، ہمیں کاروبار میں برکت ہو جائے، 2-4 جملے ہمیشہ زبان پر رہتے۔ لیکن جو بندہ دعاؤں کا عادی ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، تو جو پروردگار مانگنے پر اسے عطا کرے گا، وہ بے مانگے بھی اسے بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ وہ دلوں کی چاہت دیکھتا ہے کہ کتنی چاہت سے، کتنی طلب کے ساتھ میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا رہا ہے۔ اسے مانگنا تو بہت کچھ ہے لیکن اسے مانگتے نہیں آتا ہے، اس کے پاس مانگنے کے وہ الفاظ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو وہ ادا بھی پسند کر لیتے ہیں۔ آدمی مانگتا کچھ ایک چیز ہے، کوئی ایک چیز، اور عطا اللہ تعالیٰ سب فرما دیتے ہیں۔ ہم نے ایک چیز مانگ لی کہ اللہ روزی میں برکت دے دے، تو
تو روزی میں برکت صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا مل جائے، لیکن روزی میں برکت کا مطلب ہے انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں اس میں داخل ہو گئی، اس کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، استعمال کی چیزیں، آرام و راحت کے اسباب، ساری چیزیں یہ رزق میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے رزق کا معاملہ آسان فرما دیتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے نیکیاں مشکل ہوتی ہے، اور نیکیوں کی وجہ سے نیک اعمال آسان ہوتے ہیں۔ جو آدمی گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نیکیاں کرنا بوجھل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اور نیکیوں میں اس کا دل نہیں لگتا، مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے لیکن سوچتا ہے کہ کب امام صاحب سلام پھیر کر دعا میں ہاتھ اٹھائے اور میں یہاں سے نکل کر چلا جائے۔ باہر وہ 10 منٹ 20 منٹ کھڑا رہے گا لیکن اللہ کے گھر میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیکیوں میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ اور یہ رمضان جو ہے نیکیوں کا موسم، اس میں دن کی عبادت اللہ نے روزے کی شکل میں عطا فرمائی، اور رات کی عبادت اللہ تعالیٰ نے یہ قیام اللیل، تراویح ہے، تہجد ہے، اس شکل میں عطا فرمائی۔ جو بندہ عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ تہجد کے لیے بھی آسان کر دیا۔ ہماری تراویح ختم ہوتی ہے رات کو 11:30 12 بجے ہیں، سونے سے پہلے 2 رکعت اگر پڑھ لے تو تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے۔ نیکیاں بہت آسان ہیں، اور یہ روزے کی عبادت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر اللہ نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض قرار دیے، بلکہ تم سے پہلی امت جتنی بھی گزری ہے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شکلوں میں ان پر بھی روزے قرار دیے فرض۔ کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا ماحصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے میرے بندے تو تقوی حاصل کر لے، تیری دنیا بھی سنوار دوں گا، تیری آخرت بھی بنا دوں گا۔ اور تقوی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی نگاہوں کو کیسے تقوی کے مطابق استعمال کرے۔ آدمی کی یہ نظر، یہ نگاہ بہت کچھ دیکھ سکتی ہے، لیکن متقی بندہ جو ہوتا ہے اس کی نگاہیں، اس کی آنکھوں کی بینائی وہی کچھ دیکھتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، وہ ادھر ادھر اپنی نظر نہیں دوڑاتا۔ اور جو متقی بندہ ہوتا ہے تقوی کی وجہ سے اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے بچاتا ہے، اپنے پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز اور شریعت کے خلاف کمائی ہوئی چیزیں اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتا، جسم کے اوپر کبھی حرام کا لباس نہیں پہنتا، اس کی زبان پر کبھی برائی نہیں آتی، نہ اپنوں کی کبھی برائی کرتا ہے نہ کسی غیر کی برائی کرتا ہے، اس کی زبان غیبت سے بھی محفوظ رہتی ہے، بہتان سے بھی وہ بچتا ہے، دوسروں پر غلط الزام لگانے سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جو متقی ہوتا ہے اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی چاہت اور محبت کے لیے ہوتا ہے۔ متقی بندہ جب سر جھکاتا ہے سجدے میں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے سجدے سے تو سر اٹھا لے، تیرا سجدہ میں نے قبول کر لیا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جیسے تو نے میرے سامنے اپنا سر جھکا لیا، پوری دنیا کو تیرے سامنے میں جھکا دوں گا۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، حق تعالی شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے بندے تیرے سبحان اللہ کہنے سے میری پاکی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، لیکن مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، تیری تعریفات کے میں دنیا میں ڈنکے بجا دوں گا۔ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ ہماری تعریفات کے ڈنکے بجا دیتے ہیں۔
اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیری تعریفات کی وجہ سے میری تعریفات میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں جہاں جہاں تو جائے گا لوگوں کی زبان پہ تیری تعریف ضرور ڈال دوں گا۔ بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے اللہ سب سے بڑا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اللہ اکبر کہنے سے میری ربوبیت میں، میری الوہیت میں، میری کبریائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، لیکن اس اللہ اکبر کی برکت سے دنیا میں تیری عزتوں کے، تیرے بڑے پن کے ڈنکے بجا دوں گا۔ جہاں جائے گا لوگ تجھے بڑا سمجھیں گے اور لوگ تیرا رسپیکٹ کریں گے، تیری عزت کریں گے۔ یہ معمولی تسبیح ہم سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر نمازوں کے بعد پڑھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو تسبیحات ہے، اسے پڑھ لیا، لیکن اس کے پیچھے کیا معانی ہے، کیا مطالب ہے، اس کے کیا ثمرات ہیں اور اللہ کی طرف سے کیا کچھ ملنے کے وعدے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتے، اور ایسے ایسے درخت لگاتے ہیں کہ تیز رفتار گھوڑا 100 سال 500 سال تک اس کے نیچے چلتا رہے، دوڑتا رہے، اس کا سایہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہاں دنیا میں تو گھنٹے کے حساب سے ہمیں ویجز ملتا ہے، پگار اور تنخواہ دی جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ کام کریں گے تو آپ کو اتنے پاؤنڈ ملیں گے، لیکن اللہ کے یہاں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کیا کچھ اجر ملنے والا ہے، دنیا میں اس کا کیلکولیشن نہیں ہوتا ہے۔ اور رمضان میں تو نیکیاں اور بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں 1 نماز پڑھنے پر کیا ملتا ہے، اور رمضان میں تو نفل کو فرض کے برابر، اور 1 فرض پڑھ لیا تو 70 فرض کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہانا چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ میں اپنے ایمان والے بندوں کو کس طرح معاف کر دوں، ان کی کیسے مغفرت کر دوں۔ یہ بڑی بڑی راتیں اور رمضان کے یہ قیمتی ایام، یہ لیل و نہار جو آنے والے ہیں، ہم جیسے گنہگاروں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور بہت جلد ہم اس میں داخل ہونے والے۔ یہ 2 سال کا جو عرصہ گزرا، یہ 2 سال کا زمانہ، ہم اور آپ سب واقف ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانے والے، ہمارے ساتھ سفر میں رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، مسجد کی صفوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے، وہ سارے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ موت کا ایک جھٹکا آیا اور کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انسان دنیا سے چلے گئے۔ اس پروردگار نے، رب کریم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر چانس دیا، موقع دیا کہ میرے بندو تمہارے لیے ابھی موقع ہے، وقت ہے، مہلت ہے، قدر کر لو۔ موت کے آنے سے پہلے کچھ نیکیاں جوڑ لو، جمع کر لو، تاکہ یہ پونجی آخرت میں تمہارے کام آ جائے۔ اور رمضان کے آنے سے پہلے جو ماضی کی زندگی ہے، پچھلی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں آدمی تائب ہو جائے، معافی مانگ لے اللہ سے۔ بہت گناہ کیے ہیں سال بھر، بہت گناہ کیے ہیں، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ معصیت میں، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بندے یہ رمضان آنے والا ہے، تو تائب ہو جا اور معافی مانگ لے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ مومنوں سب مل کر اللہ کے دربار میں توبہ کر لو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں، گناہ ہی نہیں کیا۔ ایک ماں جو ہوتی ہے اپنے بیٹے پر کتنی مہربان ہوتی ہے، اپنی اولاد پر کتنی مہربان ہوتی ہے۔ بیٹا کتنا بھی نافرمان ہو اور کتنا بھی
ماں باپ کی خلاف ورزی کر لے، لیکن ماں اسے ایسی سچی محبت کرتی ہے کہ بیٹا اگر اس کے آگوش میں آ جائے، اگر اس کی گود میں آ جائے تو فرماتے ہیں کہ ماں بڑے سے بڑا گناہ اور قصور معاف کر دیتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت تو ایسی 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں کہ جو اپنے بندے کی معافی کے انتظار میں ہیں۔ بندہ صرف ہاتھ اٹھا لے، معافی مانگ لے، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ آنے والا رمضان اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں معافی کا بن جائے، ہم سب کی مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے، اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد